چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو، ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص وہ شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں آ کے، چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، تو کس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے۔ اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ایسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت، یہ نصیب کس شخص کو ہو۔ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی، قرآن و حدیث یہ روح کی غذا ہے۔ کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے، ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے۔ انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے۔ انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی خوشی کیا، کوئی غمی غمی محسوس نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا۔ مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئی، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے؟
اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے۔ نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذو جلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت اور مٹھاس یہ ہے میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذو الجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت، ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اکتب لی الفوز والنجاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنہن یأتین یوم القیامت مقدمات معقبات مجنبات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153 نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا
وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا. تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں. یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم. تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس. کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں. کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے. آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا. آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی. ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے. ثم رجع، واپس آ گیا. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم. جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ. لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی. یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمد للہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو،
اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں. فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما. ان عذابوں میں مبتلا ہے، ان محرومیوں کا سامنا ہے اتباع چھوڑنے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا. میں حوض کوثر پہ آؤں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن جو آئے گا میں اس کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، جو پی لے گا اس کو کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ایسے لوگ کچھ آئیں گے جن کو میں بھی پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ آئیں گے جو وضو کرنے والے ہیں، قیامت کے وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے. حدیث کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے وہ نمازی تو ہوں گے، لیکن آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. فیحال بینی و بینہم، ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، وفی روایت اخری اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا انک لا تدری ما عملوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے عمل کیے، انہوں نے کس کس طریقے کو اختیار کر لیا. اس وقت سرتاج رسل فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو، ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد من غیر بعدی میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد نئے نئے طریقے اتار لیے اپنی زندگیوں میں. میرے بھائیو اس وقت کہاں جائے گا انسان؟ اس لیے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا. قیل ومن یأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا ہے بدبخت کون ہے جنت میں جانے سے انکار کر سکتا؟ قال من اطاعنی دخل. اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کی؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ بھی اسم اعظم. دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی. اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام.
یہ بھی اسم اعظم سنن ابن ماجہ کی روایت. اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا، جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ له، اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا ہے. یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں، آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. زندگی کے کٹھن حالات میں اگر 3 کلمات آپ کو نہ بھولیں تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ. من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. تو ایک شخص کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ساتھی پریشان ہوئے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے. کہتے بس 2 منٹ مجھے دیجیے، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے. کیا مطلب؟ کہتے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا. میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا. میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا. اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ. مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا. کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے. تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا. آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی. جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے. آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، كان النبي اشد حياء من العذراء في خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کرتے. وكان اذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے. اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا. یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا. اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا یجعلہ اللہ تحت کنفی، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نے گناہ کیا؟ نعم یا رب کیا. اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ نہیں یا رب. لا یا رب، نہیں میرے مالک. اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا میں، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطیوں پہ پردہ ڈالا
چپکے سے جنت چلے جاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو عطا. چھوٹی سی آخری بات کر کے بات مکمل کروں گا. میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط. حدیث آپ نے سن لی ہے حیا اور ایمان اکٹھے آئے. حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جائے. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پڑھنے سے. دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا. میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب تو دیکھ. میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس جب انسان کو ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کرے. قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا. العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے وہ جانتا ہے. اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وانها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ القرآن بھی ہے. قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. الکتاب بھی ہے. یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے. اچانک سے ایک آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح طرف، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے
اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورت الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ شفا لینے کے لیے آپ کو 3 اصول زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ سب سے پہلا اصول یقین بنانا پڑے گا، میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں، دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں، علاج کروا لوں، شفا کس کے ہاتھ؟ اللہ کے ہاتھ۔ جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے گا۔ شافی وہی ہے، یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے کہ میں دنیا جہان سے علاج کروا لوں گا، جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ آج تھوڑی سی بیماری لمبی ہو جائے نا، یا اچانک سے ڈاکٹرز کہہ دے نہیں اب کوئی بات نہیں بننے والی، تو پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی وہ بیچارہ 4 روپے بھی پڑا ہوتا ہے، کہتے ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا ہے، اب ہو سکتا ہے شام تک، یا چلو شاید 2 دن نکال لے۔ اور مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے جب کوئی محترم بھائی کال کرتا ہے، کہتے جی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگر آپ نے وینٹیلیٹر پہ ہے اس وقت مریض، اگر وینٹیلیٹر آف کروا دیا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کی وینٹیلیٹر اس کی روح پکڑ کے رکھی ہے کیا؟ یہ کس قدر عجیب بات ہے، جو سانس اس کے باقی ہیں وہ باقی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان سانسوں کو بچا نہیں سکتی،
اور اگر بچ گئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی. اس لیے یقین کر لیجئے شفا کا مالک اللہ ہے. اس لیے جب بھی شفا چاہیے تو رخ کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں. دوسرا اصول جو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا. آج آپ سوچتے ہوں گے جی کہاں ہے علاج کینسر کا، کہاں ہے علاج شوگر کا. حدیث سنیے، اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، انہماک کے ساتھ، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے. میں نے سلام کہا، پھر میں بیٹھ گیا. کچھ دیہاتی ادھر سے آئے، کچھ ادھر سے آئے. اجازت ہے کہ کسی بیماری کا میں علاج کروا لیں؟ تو آپ نے فرمایا علاج کروایا کرو. اور سنو، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں بنایا سوائے ایک بیماری کا، الحرم، بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں. بڑھاپا ہے، اب بڑھاپے کو جوانی میں کیسے بدلیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں لوگ کاش جوانی واپس آ جائے، کاش یہ جوانی بکتی ہوتی. کہنے والا کہتے ہیں میں خرید ہی لیتا، لیکن نہیں بکتی. دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کی اللہ نے دوائی اور علاج نہ اتارا ہو. جو سمجھ لیتا ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ علاج کر لیتا ہے. جو جاہل ہے وہ علاج نہیں کر سکتا. اچھے ڈاکٹرز کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، ڈائگنوز کرتا ہے، مختلف قسم کی رپورٹس لیتا ہے، یہ اس کی سمجھداری کی بات ہے. اور جو بادشاہ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہاتھ رکھا پتہ نہیں کیا ان کو ملا ہے، 9-10 گولیاں ڈالی رنگ برنگی، اور ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی تو اثر کرے گی نا. وہ اثر کیسا ہوتا ہے؟ وہ قبرستان کی آبادی بڑھ جاتی ہے. جو جان لیتا ہے علاج کر لیتا ہے. تو یہ بات دوسرا اصول طے ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بیماری لا علاج نہیں. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ لا علاج نہیں ہے تو پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بس ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے اب تو گنجائش کا نہیں ہے. اور میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، انسان کو ویسے بھی ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اب امید نہیں. 18 سال اگر بات مان لی جائے لکھنے والوں کی، سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے. اگر ان کو اللہ شفا دے سکتا ہے تو 18 دنوں کے بعد نہیں دے سکتا؟ کیوں جی؟ دے سکتا ہے.